سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو آج میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہنے کو میرا دل کر رہا ہے، کیونکہ ایسا ایک دولت کا اتوار والے دن، سنڈے کے ڈے، دا ڈے آف سنڈے، ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا بھول گیا تھا میں، دا ڈے آف سنڈے، اتنا بڑا پیر صاحب کا بتایا وہ عمل ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق کے یا رضا کو، یہ میں آپ کو ایک عمل اس کا جو عمل میں نے آپ کو بتاؤں گا، دو لوگ تھے جو کہ ایک عورت اور ایک مرد تھے، اور رشتہ کیا تھا؟ میاں اور بیوی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک گھر میں جاتے، بدل دیتے، کرائے پر لیتے، دوسرا بدل دیتے۔ کیوں؟ جب ہم اس گھر میں جاتے ہمارا کرایہ پورا نہ ہوتا، گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی اسی مثال کے طور پر تکلیف کا شکار ہیں تو آپ بھی ایسے کریں، نہیں۔ مثال دیتا ہوں کہ کتنی بڑی مصیبت تھی ان پر، کتنا بڑا وبال تھا ان پر جو ان پر آیا ہوا تھا، لیکن وہ اس سے نجات حاصل نہ کر پا رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کے صدقے ان کی ہر پریشانی، دکھ، درد کو دور فرمایا۔ ایک بزرگ تھے، مجھے ملے، مجذوب ٹائپ تھے۔ وہ کہتے ہیں جو اتوار کا دن ہے نا، اتوار کا دن، یہ دولت، شہرت اور کامیابی حاصل کرنے کا بہت بڑا دن ہے، وظیفہ فار سکسیس۔ یعنی کہ اتوار والے دن جو بندہ عمل کرتا ہے نا، کوئی بھی عمل ہے، کوئی مثال مکان شروع کرنا ہے بنوانا یا کاروبار شروع کرنا ہے، خاص کر وہ اتوار جو چاند نکلنے کے بعد پہلا اتوار ہو۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اب یہ اتوار ہے، چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا، نہیں، میں آپ کو اس کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ کسی کام میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، پیسہ ہی پیسہ چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ زندگی میں کبھی آپ کو ناکامی نہ ہو، تو اتوار والے دن ایک عمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق کی، سمجھ گئے میری بات؟ بحق کی یا رضا کو، یا اس طرح بھی بحق کے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقے کس کے؟ یا رضا کو۔ یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو در سے مایوس ہیں، در سے مایوس ہیں، گھر سے مایوس ہیں۔ دو میاں بیوی جو تھے وہ ہر گھر جاتے، ان کا کاروبار کام ہو جاتا، پھر کوئی بندہ انہیں کہتا ہے یار گھر بدلو، یہ گھر کا معاملہ ہے۔ تو پھر جب وہ مجھے ملے تو میں نے کہا گھر کا کوئی معاملہ نہیں ہے، گھر سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پھر کہاں رہو گے؟ جنگل میں رہو گے؟ نہیں، آپ یہ عمل کرو، اتوار والے دن عمل کرنا، چند اتوار، یعنی روز نہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اس طرح نہیں، اتوار آئے عمل کر لو، اتوار آئے عمل کر لو، انشاءاللہ تعالی رزق، دولت، پیسہ آپ کو ڈھونڈا کرے گا، اور یہ دیکھا کرے گا کہ یار کدھر ہو تم، ڈھونڈ کے جیسے ایک مجرم بھاگتا ہے اور پولیس آخر کار اسے ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے، کبھی ڈھونڈ لیتی ہے، ایک وقت آتا ہے تو رزق آپ کو ڈھونڈا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں کہتا ہوں کہ اتوار، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اتوار فیصلے کا دن ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کر دے، دولت عطا کر دے، شہرت عطا کر دے، عزت عطا کر دے، مال و زر عطا کر دے، زندگی میں کبھی آپ کسی کے محتاج نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو زیادہ بات اب نہیں کرتا، عمل بتاتا ہوں۔ گزارش ہے کہ اس کی اگر آپ کو اجازت چاہیے، ایک کمنٹ کر کے اپنا نام بتا دیجئے، یہ ویڈیو جو ہے لائک کر دیجئے، آپ کو عمل کی اجازت ہے۔ سیکنڈ چینل میرا عمران طاہر وظیفہ جو میں نے نیا بنایا ہوا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں اگر چیک کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اب آتا ہوں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے اتوار والا دن جب شروع ہو، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، چاہے فجر کے وقت، چاہے دن کے وقت، کسی وقت کھلتی ہے، تو آپ نے فوری طور پہ وقت ضائع نہیں کرنا، ایک مرتبہ کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب دن چڑھے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اتوار والے دن، ویسے تو روز پڑھیں۔ دیکھیں دکھوں نے تجھ کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، درود تو ہر وقت پڑھیں۔ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے فرشتے ہیں دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے،
اور جو بدیاں لکھنے والا فرشتہ ہے وہ بدیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ نزدیک ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا کبھی غمگین نہ ہوگا اگر وہ پراپر پڑھتا رہتا ہے۔ اسی لیے جب اتوار آئے صبح ایک مرتبہ جب آنکھ کھل جائے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک جو ہے نماز میں آپ پڑھتے وہ پڑھ لیں۔ پھر اتوار والے دن کسی بھی ٹائم آپ نے ایک 786 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یا رضا کو۔ کسی بھی نماز کے بعد اتوار والے دن کسی بھی نماز کے بعد، چاہے فجر ہے، چاہے ظہر ہے، چاہے عصر ہے، چاہے مغرب ہے، چاہے عشاء ہے، لیکن کسی بھی نماز کے بعد کیا آپ نے پڑھنا ہے؟ اول اور آخر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، جتنا آپ گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یا رزاق، سمجھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یا رزاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یا رزاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یا رزاق پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ایسا ایک لائف لائن وظیفہ ہے، یہ جو آپ 786 مرتبہ پڑھو گے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو، لیکن اتوار کوئی بھی دن نہ جانے دیجئے جب آپ کا وہ دن آئے اور آپ یا حیو یا قیوم نہ پڑھ رہے ہوں، وہ کوئی دن جانا نہیں چاہیے۔ یا حیو یا قیوم، 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 یعنی پورا دن چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم کا ورد کریں، اور دل میں کیا رکھیں، دماغ میں کیا رکھیں، سوچیں کہ مالک کائنات یہ مکان یا یہ شادی یا یہ میرا پیسے کا معاملہ یا یہ نوکری میں ترقی یا ہماری نوکری نہ ہی ملنا جو نہیں مل رہی، یا اللہ مل جائے۔ جو ایک آپ کی دل کی تمنا ہے، مراد ہے، وہ اپنے دل میں رکھیں اور ہر اتوار کو یہ چند اتوار عمل کر کے دیکھیں۔ اور وہ جو شروع میں نے بتایا کہ 2 میاں بیوی جو تھے، 2 لوگ مجھ سے ملے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام میں ناکامی، ہر کام میں ناکامی، کہ کبھی کاروبار میں گھاٹا، کبھی نوکری سے نکال دیا جانا، کبھی کیا کرایہ تو دینا دور کی بات، بجلی گیس کے بل نہ دے پاتے تھے، اور بجلی گیس بھی چلو چھوڑ دو، جو 3 وقت کا کھانا ہے وہ نہ کھا پاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اتوار والے دن، رزق کے معاملے والا دن، رزق کو اتار دینے والا دن، یہ میں کوئی قرآن حدیث میں نہیں بتا رہا کہ رزق اتوار کو اترتا ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن بات اس طرح کے بزرگوں نے بتایا ہے کہ جو بندہ اتوار والے دن کام شروع کرتا ہے کوئی بھی نیا، تو اس کو کامیابی مل جاتی ہے اللہ کے عطا سے۔ دینے والا تو رب ہے، بندہ تو نہیں دے سکتا، نہ اتوار نے دینا ہے، لیکن بندہ اپنے ذہن میں رکھے کہ ہم آج یہ درود پاک صبح اٹھتے سارے 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور دن کو کسی بھی وقت 11 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی یا رضا کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دولت پیسہ جو رب سے مانگو گے اللہ آپ کو عطا کرے گا، اور اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ کبھی انشاءاللہ واپس وہ آپ کا نہیں جائے گا۔ نہیں یقین تو آزما کے دیکھ لیں، ہم نے نہ کوئی آپ سے پیسہ مانگا ہے نہ چندہ مانگا ہے، ہم اس وظیفے کی آپ کو کھلی اجازت دیتے ہیں۔ جو ویڈیو بندہ پوری دیکھتا ہے، لائک کر دیتا ہے، کمنٹ کرتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ ہاں جو آگے کرتا ہے پھر اس کی مرضی ہے، پھر اس کو اجازت والی بات نہیں ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ عمل پر، یہ جو عمل بتایا اس پر عمل کریں گے، اور ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں میں دیکھنا، خود آپ یاد رکھو گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔